याद रखना। लेकिन मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि का शाहीन हूं। कुछ कौवे अगर मुझे चोंच मारेंगे तो मैंने अपने परवाज़ ऊंची करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ही पेशावर के अंदर जलसा हुआ, सारे रिकॉर्ड टूट गए। अवाम तो थी ही हजारों की तादाद में, जलसा गाह भरी हुई थी, जलसा गाह के बाहर भी रश लगा हुआ था। लेकिन जो पश्तूनों का जुनून था, जो नारे लगे हैं, जो डी चौक का मुतालबा हुआ है और जो कॉल दी गई है, जो अगले लाहे अमल का ऐलान किया गया है, और खास तौर पे सोहेल अफरीदी से लेकर शाहिद खटक तक की जो तकरीर थी, उसने एक चीज तो वाजिया कर दी है कि पीटीआई किसी से डरने वाली नहीं। और इस तहरीक के अंदर अब मजीद यानी लीडरशिप मजबूर हो गई है। लीडरशिप मजबूर हो गई है कि अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसे डी चौक की कॉल देनी ही पड़ेगी। क्या हुआ है, क्या नारे लगे हैं, क्या वहां पे आज एक सरप्राइज दिया गया है, उस पर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए ना, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको उसी दिन बताया था, बल्कि बाद में मुसलसल मैं आपको बता रहा हूं। हर तबका फिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सवालात उठा रहे। आज हाफिज हमदुल्ला कहते हैं एक तरफ तो एक अदारा है, पूरा अदारा है ना एक तरफ, दूसरी तरफ एक शख्स है, फर्द वाहिद है, इमरान अहमद खान नियाजी। जब एक अदारा एक शख्स के मुकाबले पर आके मैदान में उतरता है तो कहते हैं मुझे बताया जाए फिर मजबूत कौन है, किसकी मजबूती की दलील है। एक फर्द वाहिद जिसको तुम हर रोज कहते हो खत्म शुद खत्म शुद खत्म शुद, और अब अगर एक अदारा उसे जवाब दे रहा है, एक फर्द वाहिद के खिलाफ 1.5-2 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स खत्म नहीं हुआ, वो शख्स आज भी मजबूत है। सोहेल अफरीदी ने बड़ी तगड़ी तकरीर की। मैं कुछ नुकात आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं जहां जहां जाकर तुम बूट पॉलिश करते हो, वहां वो लोग इमरान खान को झुककर सल्यूट करते हैं। तुम जहां जहां जाते हो ना, वहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान का तूती बोल रहा होता है। उसका कहते हैं उसकी क्या है कि वो जिस तरह से उसकी कर रहे थे DGISPR, तो ये उसकी क्या है, नाम क्यों नहीं लेते। नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, नाम याद रखना। ये जरा सुने आप। उसकी ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते। इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान नाम याद रखना। और फिर नारे लगे डी चौक। ये तो मुसलसल लगते रहे ना। मुस्तफा नवाज खोखर तकरीर कर रहे थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, शफी जान, जो भी, इवन शाहिद खटक, इवन जुनैद अकबर, जो तकरीर हो रही थी, नारा एक ही लग रहा था, डी चौक डी चौक डी चौक। यानी अब क़यादत जो है ना, आप पीछे मत हटे। सोहेल अफरीदी ने कहा डी चौक जाने का अरमान इंशाल्लाह पूरा करेंगे, यानी अगला जो है वो डी चौक की तरफ। सोहेल अफरीदी ने कहा मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं इनकी जुबान में इनको जवाब दूं, ना आप जाली सेंटर है, आप तो जाली सेंटर नहीं है, यानी फैसल वाडा की तरफ उनका इशारा था, ना आप जाली वजीर हैं। मैं अपने बारे में कहीं बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जब बात मेरे लीडर की आएगी तो मैं फिर जवाब दूंगा। उन्होंने कहा आप एक जाली सेनेटर के लेवल पर आ गए और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी आपने। कहते पहले 2 जोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गैर इखलाकी बात करते हैं, अगली सुबह एक अदारे का डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मेरे बारे गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। मैं पख्तून कबाइली हूं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं गालियां दूं। हमने अपने मुल्क की खातिर 80,000 जानों कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक। हम आपके लेवल पर नहीं आएंगे, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर उन्होंने कहा कि हम आपके लीडर इमरान खान सियासी क़यादत कारकुनों को जेलों से रिहा करवाएंगे और आपका डी चौक पहुंचने का मुतालबा जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि नारे तो मुसलसल डी चौक के लग रहे थे। कबाइली हूं, गाली नहीं दूंगा, यही तरबियत है, हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। सोहेल अफरीदी ने बार बार कहा मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। कहा मैं इकबाल का शाहीन हूं, मेरा एक लेवल है, मैं इकबाल का शाहीन हूं। कुछ कव्वे
اگر مجھے چونچ ماریں گے تو میں نے اپنی پرواز اونچی کرنی ہے کہ میں ان کے لیول پہ نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنی پرواز اونچی کووں کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا، اپنی پرواز اونچی کرنی ہے، میں اپنی توجہ مقصد پر رکھنی ہے، یہ سیاسی کوے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عمران خان کو غدار، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، انہوں نے کہا عمران خان کو غدار، سیکیورٹی رسک کہنے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی ملک میں قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح بے نظیر بھٹو کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ ان کی یہی روش رہی کہ عوام کے ووٹ کے اختیار اور مقبول رہنما کو نہیں ماننا اور بند کمروں میں فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہوا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارا مقابلہ ذہنی مریضوں سے ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام باتیں درست کی ہیں، اور کہتے ہیں جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، ان کے چہرے پر شکست تھی۔ کہتے ہیں لیکن عمران خان کے نام کی جگہ ان ڈاکوں کا نام لکھا جائے گا۔ یہ ذہنی مریض عمران خان نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومت میں ہیں یہ سارے کے سارے ذہنی مریض ہیں۔ شفیع جان نوجوان رہنما کہتے ہیں عمران خان ملک کی انشورنس پالیسی ہے کہ آج ملک اگر قائم ہے، اگر آج ملک کے اندر دراڑ نہیں پڑ رہی، لوگ ایک مرکز کی طرف متوجہ ہیں تو وہ عمران خان ہے، ملک کی انشورنس پالیسی ہیں۔ آپ نے سہیل افریدی کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے اس پر معافی مانگنا ہوگی، ہم آپ سے معافی منگوائیں گے۔ ہم آپ سے شاہد خٹک پارلیمانی لیڈر، ان کا بھی بڑا تگڑا خطاب تھا۔ کہتے ہیں اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو انہوں نے پوچھا کدھر جائیں گے؟ لوگوں نے کہا، لوگوں نے 4 مرتبہ کہا ڈی چوک جائیں گے۔ میں نے شروع میں کہا نا ڈی چوک، شاہد خٹک نے کہا کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا ڈی چوک جائیں گے، لیکن شاہد خٹک نے کہا ہم ڈی چوک نہیں، پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے، اور نہ ان کا گورنر رہے گا نہ گورنر راج رہے گا۔ اچھا، اور جنید اکبر آئے، نے کہا جو آپ نے ڈرانے کی کوشش کی دیکھ لو، کیا عوام ڈر گئے؟ کیا آپ نے ڈرانے کی کوشش کی نا پریس کانفرنس کر کے، دیکھو نا کون ڈرا ہے؟ بھائی جان آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عمران خان کا نام رہے گا۔ اچھا، کہا اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ہماری حکومت چھینی، ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے، اداروں کے ساتھ چلے، جو بیانیاں آج تم بنا رہے ہو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، غلط فہمی دور کر لیں۔ یہ جنید اکبر کا خطاب ہے۔ کہتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے نشان چھینا، اس ریاست نے 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری، ہمیں لاشیں دیں، ہم اس ملک اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے لیکن غلط فہمی دور کر لیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہم عمران خان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، پھر شکوہ کیا جنید اکبر نے وزیر اعلیٰ سے۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب میرا آپ سے شکوہ ہے، جس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی تھی آپ کو یہ جلسہ گاہ تبدیل کر کے آرمی اسٹیڈیم کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، یعنی بڑا اسٹیڈیم ہونا چاہیے تھا، اور مناظر جو آ رہے ہیں جلسہ گاہ سے باہر ایک جلسہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا جو لائحہ عمل ہے، کوہاٹ میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ جنید اکبر نے کہا کہ اگلے اتوار کو کوہاٹ میں جلسہ کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پیغام دیں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کامیاب جلسہ اس بات کی گواہی ہے، جرنیلوں کے حکم پر عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو یہ تو آج کا جلسہ تھا۔ اور دوسری طرف ایکسٹینشن ہے، ملک کے اندر نا ایک موسم چل رہا ہے نا ایکسٹینشن ہے۔ آج خبر ہے وہ جو مفتی راغب نعیمی صاحب ہے، وہ یہ کیا جو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل 3 سالوں کی انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ پہلے وہ 3 سال سے چیئرمین تھے، اب مزید انہیں 3 سال، یعنی اس ملک کے اندر ٹھیک ہے جرنیلوں کو ایکسٹینشن مل گئی، صدر کو استثنا مل گیا، وہ جج کا بیٹا 2 لڑکیوں کو کچل دے اس کو بھی استثنا حاصل ہے، اب اس ملک کے اندر مولویوں کی بھی ایکسٹینشن ہے۔ اندازہ کر لیں، یعنی اس ملک کے اندر ہر کوئی جو طاقتور کے آگے کھڑا ہوا ہے، طاقتور کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو ایکسٹینشن ہی ایکسٹینشن ہے۔ شاہد خٹک نے کتے کا بھی جواب دیا، بولے 2 وزراء کتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، بشرا بی بی پر عدت کا گھٹیا کیس بنایا، قید تنہائی میں چکی میں قید میں رکھا ہوا ہے، خاتون سے ڈرتے ہو، لعنت بھیجتے ہیں آپ پر، بے شرم، بے ضمیر، بے غیرت ہو، بے غیرت ہو۔ اس طرح کے نعرے شاہد خٹک کی جانب سے لگائے گئے۔ کہتے ہیں تم نے میرے لیڈر کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا، وہ آہیں سسکیاں کانوں میں ابھی تک موجود ہیں، یہ سب یاد رکھا جائے گا، بدلہ لیں گے، سود سمیت لیں گے۔ اور ان کا
ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب گالی دے سکتے ہیں, آپ سے بہتر دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دیں گے. اگر آپ کو عمران خان کا نہیں پتا تو 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کیوں کی, تو یہ شاید کھٹک نے انہوں نے کہا ہم بھی گالی دے سکتے ہیں لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑا جلسہ, بہت بڑا جلسہ, اور جلسے سے زیادہ جو عوام کا جنون تھا, جو غصہ تھا, وہ اہم تھا. اور ظاہر ہے یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں جب اتنا زیادہ پینک اور اتنا زیادہ غصہ ہو تو چیزیں کسی اور سمت میں چلی جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہٹ درمی وہ برقرار رکھی جائے, مذاکرات, چیزیں پازیٹو سمت میں آگے بڑھنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.